بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج آپ سے مزید فالو اپ سٹوری ہے جناب چائنا اور انڈیا کے بارے میں، اور اس میں مزید ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے اور خبر بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور چونکہ مسلسل ایک چین چل رہی ہے اور اس سٹوری کو ہم روزانہ کور کر رہے ہیں اور کافی محنت کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اور سب سے زیادہ میں اس وقت مخاطب ہوں ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں، جرنلزم سے متعلق ہیں اور بھارت کے عوام جو ہیں ان سے، وہ ضرور یہ بات سنیں میری، کیونکہ ان کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی۔ نریندر گورنمنٹ جو ہے، امت شاہ، راجناتھ، یہ ان کو حقیقت نہیں بتا رہے، ان سے حقائق چھپا رہے ہیں اور اپنی شکست جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور مسلسل چھپا رہے ہیں۔ اور اس وقت انڈیا میں بہت ہی پرلے درجے کا سخت ترین جو ہے وہ میڈیا پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور میڈیا کو کہا گیا ہے کہ خبردار، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور ظاہر ہے اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اس میں صرف یہ نریندر مودی کی گورنمنٹ ہی نہیں، بی جے پی کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اس میں RSS بھی شامل ہے، اس میں را بھی شامل ہے، اور اس میں انڈین آرمی بھی شامل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ میں، یعنی کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ جناب چائنا قابض ہو چکا ہے، چائنا انڈیا سے اپنا علاقہ واپس لے چکا ہے اور اس کے ارادے مزید خطرناک ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ اس وقت بڑی زبردست قسم کی بحث چل رہی ہے، اور بھارتی عوام کو، بھارت کے عوام کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے، بہت بڑی میجورٹی سوائے RSS اور بی جے پی کے، بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ پرامن ہے، پیسفل ہے، پیار محبت سے رہنا چاہتی ہے، تمام رنگ، نسل، مذہب آپس میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں خاص طور پہ۔ تو ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور ہر وقت ان کو صرف ایک ہی سبق سکھایا جاتا ہے، ہندوتا کا سبق سکھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو کبھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا، کبھی سکھوں کے خلاف بھڑکا دیا، کبھی عیسائیوں کے خلاف بھڑکا دیا، جبکہ یہ ساری پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اور اس لیے میں آپ سے یہ کر رہا ہوں بات۔ اچھا، کل ہم نے خبر دی، کل ہم نے آپ کو کہا کہ ایک اور میں نے یاد ذہن میں رکھنا کے لیے آپ کو میں نے خبر دینی ہے کہ چائنا اور انڈیا کے جو فلیگ میٹنگ ہوئی تھی لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل لیول پہ، اس میں انڈیا نے ایک خاص بات تسلیم کی ہے، بالکل تسلیم کر کے آیا ہے، اور اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا، وہ میں آپ کو خبر دوں گا جناب۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کو کہا کہ 38,000 مربع کلومیٹر جو ہے وہ قبضہ کر چکا ہے چائنا انڈیا کے، اور ایک ہم نے خبر کا حوالہ دیا، اس میں مجھے کچھ فون کالز بھی آئیں اور کچھ میسیجز بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے کچھ زیادہ بتا دیا ہے، آپ اس کو ویریفائی کریں۔ تو میں بھی ظاہر ہے میں نے کہا کہ چلیں میں چیک کر لیتا ہوں، لیکن جب ہم نے ری کنفرم کیا تو جناب ری کنفرمیشن میں معاملہ مزید اس سے بھی آگے کا نکلا۔ وہی ہے 12 مارچ 2020 کو انڈین پارلیمنٹ میں بی جے پی کی حکومت نے یہ بات تسلیم کر لی، ایک سوال کے جواب میں یہ بات تسلیم کر لی، اور ان کا جو وزارت خارجہ کا چھوٹا وزیر ہے وی مرلی دھرن، اس نے یہ انڈین پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھارت اور چین کے درمیان بین الاقوامی سرحد کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور چائنا اس کو متنازع بنا رہا ہے۔ یہ مارچ کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، مارچ میں یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی، اور میڈیا میں ظاہر ہے اس کو دبایا جاتا رہا، اور وہ تو جب چائنا فرنٹ فٹ پہ آیا تو یہ ساری چیزیں آئیں مارچ میں۔ اور مشرقی سیکٹر پر انہوں نے یہ پارلیمنٹ کو بتایا، انہوں نے کہا مشرقی سیکٹر پر اروناچل پردیش میں چین بھارتی سرزمین کے تقریباً 90,000 مربع کلومیٹر علاقے پر دعویٰ کرتا ہے، جبکہ لداخ میں بھارت کے تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر علاقہ چین کے زیر قبضہ ہے۔ اب یہ مارچ کی بات بتا رہا ہوں، اب غور سے سنتے جائیے۔ یہ بھارتی پارلیمنٹ کو وہاں کا جو چھوٹا وزیر خارجہ ہے وہ جواب دے رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیا جاتا ہے جی۔
اور چھوٹے وزیر خارجہ انڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان 2 مارچ 1963 کو ہونے والے سرحدی معاہدے کے تحت پاکستان نے غیر قانونی طور پہ اپنے زیر انتظام کشمیر کا 5180 مربع کلومیٹر رقبہ چین کے حوالے کر دیا تھا۔ بھارتی وزیر نے یہ بھی کہا کہ یہ بھارت کا درینہ اور اصولی موقف ہے کہ اروناچل پردیش پر اور جموں و کشمیر لداخ بھارت کا لازمی حصہ ہیں اور رہیں گے۔ یہ حقیقت کئی بار چین کو واضح طور پر باور کرائی جا چکی ہے۔ تو خبر یہ ہے 12 مارچ کی۔ اس کے بعد جناب مزید 38,000 تو اس وقت تھا، اب مزید اس میں تقریباً 2400 2,500 مربع کلومیٹر مزید قبضہ کیا ہے چائنا نے۔ اور یہ جو لداخ، مشرقی لداخ، جو سکم، وادی گلوان، یہ جو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، انہی ایریاز میں مزید 2,500 مربع کلومیٹر پہ قبضہ کیا ہے، اور یہ ٹوٹل ملا کے 40,000 پلس ہو چکا ہے، جبکہ چائنا مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب خبر میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ان دونوں جرنیلوں کے درمیان، چائنا اور انڈیا کے درمیان، کیونکہ کل مذاکرات کے بعد جب بھارتی جرنیل دلی کو روانہ ہوا، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، ہفتے کی، جب یہ روانہ ہوا ادھر، تو اس کے بعد چائنا نے اپنی ڈپلائمنٹ بھی بڑھا دی تھی، ہیلی کاپٹرز اور جیٹ طیارے بھی اڑائے تھے، اور فل موڈ میں چائنیز آرمی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، چائنیز فضائیہ نظر آ رہی تھی، تاکہ کیونکہ پیغام بہت سخت دیا گیا تھا انڈیا کو، 2 ٹوک انداز میں دیا گیا تھا انڈین جرنیل کو کہ ہم تیار ہیں، ہر طرح کے آپ کے گدڑ بھبکی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں، چینی فوج تیار ہے۔ تو چائنا کو یہ تھا ایک کیا کہنا چاہیے 2-4%، 5%، 10%، چائنا کو یہ تھا کہ اتنے سخت پیغام کے بعد انڈیا ریئیکٹ کرے گا اور خدشہ موجود ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ایڈیشنل فورس جو ہے، ٹروپس جو ہیں وہ بڑھا دیے تھے اور ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں 2-3 دن کے بعد، جب پھر اب سفارتی ذریعے سے جو میسج چائنا کو کنوے کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے جناب کہ ہم یہ جو سرحدی تنازع ہے اور یہ جو باقی جو 50,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو چائنا نے میسج دیا تھا انڈین جرنیل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو، مسٹر سنگھ کو، وہ جواب اس کا پازیٹیو دیا ہے۔ یعنی چائنا نے جو میسج دیا تھا جناب، 2-3 میسج دیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ جا کے سوچ لیں کہ آپ نے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اور امریکہ کے اسکرپٹ کے مطابق یہ لڑائی بڑھانی ہے، یا پھر 2 اچھے ہمسایوں کی طرح معاملات طے کرنے ہیں اور جو ہمارا کلیم ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ چائنا نے ایک میسج دے دیا تھا کہ جو آپ کا 370 آرٹیکل ختم کرنا اور 35 ختم کرنا اور مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس یک طرفہ طور پہ ختم کرنا، لداخ کا یونین ٹیریٹری، انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ بنانا، یہ ہمیں قابل قبول نہیں، یہ تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور ہم نے مزید پیش قدمی کر کے یہ 4 وادیاں، 4 چوٹیوں پہ قبضہ کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس کے بعد یہ مثبت جواب جی انڈیا کی طرف سے آ گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 میں سے 2 پوائنٹس پہ جو سٹینڈ آف تھا پہلے درجے کا، وہ ذرا نیچے آ گیا ہے، کیونکہ انڈین آرمی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے 2 پوائنٹ سے، اور یہ پہلا میسج چائنا کو پہلا سگنل موصول ہوا، جس کے بعد اب وہاں پہ نیچے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک امت شاہ نے، اب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک دھمکی دی گئی، امت شاہ نے ٹویٹ کے ذریعے دھمکی دی، اور اس میں بتایا کہ جناب مودی نے اجازت دے دی ہے۔ تو امت شاہ نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ وہ لطیفہ یہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کا تیسرا ملک ہے امریکہ اور اسرائیل کے بعد، جو اپنی جغرافیائی حدود کی، اپنے بارڈرز کی ڈٹ کر حفاظت کرتا ہے۔ تو اس پہ ایک جناب راہل گاندھی نے بڑا مزے کا جی اس پہ ایک ٹویٹ کیا اور ہندی میں، اور انہوں نے مرزا غالب کا ایک شعر جو ہے وہ بیان فرمایا
انہوں نے کہا جی ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس پہ انہوں نے جو جنت کی جگہ پہ بارڈر کا ورڈ یوز کیا، یعنی کہ جو امیت شاہ نے کہا تھا کہ سیما کی حقیقت، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے سیما کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ وہاں پہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں انڈیا میں، وہ جناب ارکان پارلیمان پوچھ رہے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ پوچھ رہے ہیں، کانگریس کے رہنما پوچھ رہے ہیں، اور پارلیمان کے اندر اور باہر پوچھے جا رہے ہیں۔ اور وہ پوچھا جا رہا ہے جناب امیت شاہ جی اور راجناتھ جی، آپ یہ بتائیں کہ سقوط لداخ کیسے ہوا اور کس قیمت پہ ہوا، اور آپ لوگوں نے اور آپ کی فوج نے سقوط لداخ کے رد عمل کے طور پہ کیا کیا، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیا جا رہا۔ تو جناب یہ تھی چائنا کی سٹوری، اور چائنا کی سٹوری یہاں پہ آ کے اب رک گئی ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ یہ گارنٹی دے کر آیا ہے، گارنٹی دیتی ہے اس نے فلیگ میٹنگ کے بعد کہ جناب چینی فوج جو ہے وہ پیش قدمی نہ کرے، ہم یہی چیز بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے طے کر لیتے ہیں، اور یہ سرحدی تنازعہ جو ہے اور یہ باؤنڈری کا جو مسئلہ ہے یہ مستقل بنیادوں پہ ہم بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو 40,000 مربع کلومیٹر چائنا کے پاس ہے وہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا، انڈیا نے اپنا سرنڈر بھی تسلیم کر لیا، شکست بھی تسلیم کر لی، اور چائنا کا علاقہ بھی تسلیم کر لیا۔ اب اگلی بات ہوگی 50,000 مربع کلومیٹر جو بقیہ ایریا ہے اس پہ، کہ جناب اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج 2 جگہوں پہ انڈین آرمی جناب پیچھے ہٹ گئی ہے، اس نے کول ڈاؤن کیا ہے، اس نے حالت جنگ کے بجائے حالت امن والی پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ اور یہ پہلا میسج آیا ہے دلی سرکار کی طرف سے بیجنگ کو کہ جناب آپ نے جو شرائط رکھیں انڈین لیفٹیننٹ جنرل کو، وہ شرائط ہمیں منظور ہیں، اور راجناتھ یہ کہتے ہیں کہ اب میں کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا، اور یہ لوگ بھارتی فوج کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی پسپائی کا بار بار ذکر کر کے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبر، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور تازہ خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔